السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 3 باتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلی بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر تشریف لانے کا واقعہ۔ دوسری بات کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ تیسری بات کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر کس جگہ پہ اتارا۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدنا حوا رحمہ اللہ علیہ جنت میں رہا کرتے تھے۔ دنیا میں کیسے تشریف لائے، اس کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے ملعون اور مردود ہو چکا تھا، اب اس کا دل ان کے خلاف حسد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت انہیں نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا۔ بالآخر ایک دفعہ موقع پا کر اس نے انہیں وسوسہ ڈالا اور مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے اس درخت کا پھل کھانے پر ابھارا جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں ہے، شیطان نے آدم سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں بتا دوں جسے کھا کر کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں زوال ہے گا۔ اور شیطان نے جھوٹی قسم کھائی، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اور شیطان سے پہلے کسی نے اللہ پاک کے نام کی جھوٹی قسم نہ کھائی تھی، اسی لیے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے دل خدائے ذوالجلال کی عظمت اور معمور سے بھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے تصور نہ تھا کہ کوئی اللہ پاک کی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے شیطان کی بات مان لی، اس درخت سے کھا لیا۔ شیطان کے دھوکے میں آ کر اس درخت سے کھا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا تھا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ سن کر انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، کسی قسم کی حجت بازی نہیں کی، بلکہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض گزار ہوئے، اے رب ہمارے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والے ہوں گے۔ یعنی میرے مولا واقعی تو نے ہم کو سب کچھ بتا دیا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا رد نہیں فرمائی، بلکہ جنت سے زمین پر اتر جانے کا حکم دیا، کیونکہ ان کا اصل مقصد تو انہیں زمین میں خلیفہ بنانا تھا، جیسے کہ اللہ پاک نے آپ کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے فرما دیا تھا۔ دوسری بات کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کون سی دعا کی۔ زمین پر تشریف لانے کے بعد ایک عرصہ تک یہ حضرات اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، پھر اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے۔ جب ان کلمات کے ساتھ انہوں نے توبہ اور معافی کی درخواست کی تو قبول ہوئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ وہ کلمات یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ کو محمد کا واسطہ کہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تیسری بات کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر کس جگہ پر اتارا گیا۔ زمین پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں نود نامی پہاڑ پر اور حضرت سیدنا حوا رحمہ اللہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنتی نعمتوں کے فوت ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمہ اللہ علیہ 200 برس تک روتے رہے اور 40 روز تک انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ سری لنکا میں ایک پہاڑ سری پادا کے نام سے معروف ہے، اس کی چوٹی پر ایک انسانی پاؤں کا نشان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش ہے، واللہ اعلم۔ اس چوٹی کو آدمز پیک کہا جاتا ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز ملتی رہے۔ شکریہ۔